جب تعلق اچھے رہے ہوں تو ان کے خراب ہونے پہ خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ ذاتی حملے کرنا کم ظرفی ہے۔ ہم فقیروں سے دعاؤں کا کہا ہی نہ کرو، رد ہوئے ہم تو تمہارا بھی یقین جائے گا۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش بہتر دن کے لیے، سچائی اپنے کام کے لیے، یقین اللہ کی ذات پر۔ تم اللہ کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ آدمی اچھا تھا، یہ الفاظ تب سننے کو ملتے ہیں جب سماعتیں اس قابل نہیں رہتی۔ زندہ لوگوں کی قدر کریں۔ بارشوں میں قبرستان کا چکر لگا لیا کرو، وہاں وہ دفن ہیں جو کبھی بادلوں میں بجلی دیکھ کر آپ کو اپنے سینے سے لگا لیا کرتے تھے۔ اچھا وقت انہی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتے۔ سچ کڑوا نہیں ہوتا، ہمیں میٹھے جھوٹ کی عادت پڑ گئی ہے۔ جب گھریلو فیصلے کرنے کے لیے باہر کے بندے کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ لیں آپ کا خاندان تباہ ہو چکا ہے۔ میں نے اس بیٹے کو کھو دیا جس کی پیدائش کے لیے ہم نے 8 سال انتظار کیا تھا، ایک فلسطینی ماں۔ بابا جی کہتے ہیں، پتر دل صاف نہ ہو تو ماتھے پہ محراب نہیں، داغ ہوتا ہے۔ بوٹ ضرور پالش کروائیں، مگر کسی کی عزت نفس کچل کے نہیں۔ یہ بوٹ آپ پاؤں سے بھی اتار سکتے تھے۔ یہ ہمارے بچے ہیں، بے حد غیرت مند۔ یقین جانیے، بھیک نہیں مانگتے، آپ کا بھی فرض ہے محنت کی حوصلہ افزائی کریں اور گدھا گری کی حوصلہ شکنی۔ سردیوں میں کسی کانپتے ہوئے جسم پر چادر ڈالنا کسی مزار پر چادر ڈالنے سے 1000 گنا بہتر ہے۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ طبیب کہتا تھا پاگل ہے، کچھ بھی یاد نہیں، گلے سے لگایا تو ماں رونے لگی۔ بھوک بچوں پہ جھپٹتی ہے درندوں کی طرح، تھک بھی جاتا ہوں تو آرام سے خوف آتا ہے۔ اگر آپ اپنے ملازمین کو ہوٹل میں کھانا نہیں کھلا سکتے تو ان کو اپنے ساتھ لایا بھی مت کریں۔ اپنی زندگی سے 1000 شکایت تھیں، مگر اس تصویر نے خاموش کر دیا۔ آپ کے سارے الفاظ ردی ہیں اگر سامنے والا کباڑیا ہو۔ یہ جو میری موت پر رو رہے ہیں، ابھی اٹھ جاؤں تو جینے نہیں دیں گے۔ بچوں کے چہرے پر اس لیے اتنا نور ہوتا ہے کہ وہ شرارتیں کرتے ہیں، سازشیں نہیں۔ جب سفارش اور رشوت سے ہی نوکریاں دینی ہیں تو اخبار میں اشتہار نہیں بلکہ ریٹ لسٹ لگائی جائے تاکہ پڑھے لکھے بے روزگار کا وقت اور پیسہ ضائع نہ ہو۔ پھانسی کے وقت مجرم نے رسی کو چوم لیا، جج نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ مجرم نے جواب دیا، رسی مجھے مرنے کے بعد زمین پر گرنے نہیں دے گی، لیکن بہت سے قریبی دوستوں نے مجھے ہمیشہ گرانے کی کوشش کی۔ ہمیشہ اچھے دوست کی تلاش کریں، کم دوست بنائیں لیکن اچھے اور مخلص دوست بنائیں۔ مرنے کے بعد بھی اخلاقیات کا خیال رکھیں، یعنی آپ کا منہ کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے، چہرے پر مسکراہٹ ہو، آنکھیں کھلی ہوئی نہ ہو، آپ پر کفن جچے، چارپائی بھاری نہ ہو، ورنہ لوگ آپ کو نہیں بخشیں گے۔ کرونا بہت چھوٹی سزا ہے۔ اے انسان، اپنے گناہ دیکھ اور سوچ تیری سزا کیا ہے۔ کوشش کریں کہ سکون کا تعلق کسی شخص سے وابستہ نہ ہو۔ 1000 جذبوں سے معتبر ہے اداس آنکھوں سے مسکرانا۔ ہر جگہ بیٹھنا اور منہ مارنا کبھی کبھی مہنگا پڑ جاتا ہے۔ ہماری ہر سانس آخرت کی جانب ایک قدم ہے، پھر بھی ہم حقیقت کی طرف نہیں لوٹتے۔ ہزاروں کتابیں پڑھ لیں آپ، اگر آپ میں انسانیت نہیں تو آپ جاہل ہیں۔ یہ پھل والدین کو ان کی زندگی میں کھلائیں، مرنے کے بعد مولویوں کو کھلانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اعلیٰ تعلیم اور بڑی ڈگریاں لینے کے بعد بھی
اگر تم انسانیت کی قدر نہ کر سکو تو سنو، تم جاہل ہو۔ پتہ نہیں انگوٹھی سے بھی کم عمر پانے والے انسان میں غرور اور تکبر کس بات کا ہے؟ دنیا سے دھوکہ کھانے کے بعد اپنی زبان کی سختی اپنے والدین پہ مت آزمائیں، بلکہ سیکھیں کہ ان کے سوا آپ کے ساتھ کوئی مخلص نہیں۔ جب مائیں رخصت ہوتی ہیں تو زخموں کو سلائی کرنے والی سوئیوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ یہ زندگی صرف تب تک ہلکی ہے جب تک سارے بوجھ ماں باپ نے اٹھائے ہوں۔ نماز فجر شیطان کے خلاف پہلی جنگ ہے۔ شیطان آپ کو نمازوں سے دور رکھتا ہے، وہ جانتا ہے تمہاری نمازیں اس کا گھیرا تنگ کر دیں گی۔ رتبہ عورت کا کتنا بڑا رکھا ہے رب نے، رحمت بن کے آتی ہے، جنت بن کے جاتی ہے۔ احسان کرنے والوں کبھی احساس کر کے دیکھنا، یہ نخرے اور لاڈ صرف ماں ہی اٹھاتی ہے۔ اللہ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے۔ اچھے کپڑے، اچھا کھانا، مہنگی جوتی، اچھا گھر، کالے دل، گھٹیا سوچ، سستے شوق، منافق لوگ۔ ایک سائل نے کسی دانا شخص سے پوچھا، کیا چیز زیادہ اہم ہوتی ہے، راستہ یا منزل؟ دانا شخص بولا، تمہارا ہمسفر۔ یہ ہے وہ عدالت جہاں آپ کے بیوی بچے آپ کا کیس نہیں لڑ سکتے، یہاں آپ کو اکیلے حساب دینا ہوگا۔ اس لیے ان کی خاطر دوسروں کا حق مت کھاؤ۔ اللہ ہم سب کو دوسروں کا حق مارنے سے محفوظ فرمائے۔ عبادتوں کے انبار لگے ہوں لیکن کسی کو مشکل میں دیکھ کر دل میں احساس پیدا نہ ہو، تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے، تو وہ عبادتیں نیکی کی روح سے بالکل خالی ہیں۔ نہ جانے کتنے جنازے اٹھنے کے بعد ہمیں احساس ہوگا کہ ایک دن ہمارا جنازہ بھی اٹھے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ غربت کا مطلب بھوک، ننگا بدن اور بے گھر ہونا، جبکہ اصل غریب وہ ہے جس کا کوئی چاہنے والا، کوئی اپنا یا کوئی خیال رکھنے والا نہ ہو۔ سب سے بڑی حقیقت، صرف ایک ہی شخص آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے اور وہ آپ خود ہیں۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا۔